عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن صبر فلہ الصبر فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، کہ اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ دیکھو ابھی پورا بیان ہوا تھا صحت کی فضیلت پر، خود سے کبھی بیمار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے جو سموسہ کھایا کوئی اچھا کام نہیں ہے، صحت مند غذائیں کھایا کریں، لیکن اگر پھر بھی کوئی بیماری آ جائے، بعض دفعہ ہوتا ہے آپ صحت کے پورے اصولوں پر عمل کر رہے ہوتے ہو، اب کینسر تو ایسی چیز ہے اس کی تو کوئی لاجک، بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ویسے ہی ہو جاتا ہے، تو جب کوئی بیماری آ گئی تو پھر نبی نے فرمایا کہ جو صبر کرے گا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اس کو اجر ملے گا اس پہ۔ اب اس بیماری میں آپ کو جو تکلیف ہوگی اور جو بھی پریشانی ہوگی، عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو دنیا میں معاف کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو اس کو آخرت کے لیے سزا مؤخر کر دیتا ہے کہ آخرت میں ہی تجھے میں پوچھوں گا، وہ بہت سخت سزا ہے۔ تو دنیا میں جب کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو اس سے گناہ دھلنا شروع۔ لقی اللہ طاہرا مطہرا، نبی نے فرمایا جب اللہ سے ملے گا پاک صاف ہو کے، سب دھل دھلا جائے گا۔ تو مرنا تو سب نہیں ہے، جو صحت مند ہیں انہوں نے بھی مرنا ہے، جو بیمار ہیں انہوں نے بھی مرنا ہے۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے صحت مند مر جاتا ہے، بیمار زندہ رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھائی جو بھی بیمار ہیں، پہلی تو دل سے دعا ہے اللہ ان کو صحت دے، شفا عطا فرمائے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ ایسے ایسے لا علاج مریض ہم نے دیکھے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور زندگی کے جتنے بھی دن ہیں اس میں صبر کریں، ٹینشن جو قدرتی طور پہ خود بخود ہوتی ہے پریشانی، وہ تو ظاہر ہے انسان کے بس میں نہیں ہے، خود سے سوچ سوچ کے پریشان نہ ہو، اچھے پہلو کو سوچیں کہ بھائی اللہ نے گناہ معاف کرنے کا ایک موقع مجھے دے دیا ہے، اور توبہ کا موقع مل گیا۔ اچانک موت جو ہوتی ہے اس میں توبہ کا موقع نہیں ملتا انسان کو، بیمار ہو کے مرتا ہے توبہ کا موقع مل جاتا ہے، گویا اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اب کر لے توبہ بھائی جو جو تو نے غلطیاں کی ہیں۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے۔ اچھا بھائی، غزہ اور فلسطین کے حق میں جو احتجاج ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، ان میں خواتین کا شریک ہونا کیسا ہے؟ اب میرا خیال ہے احتجاج میں خواتین کو تو نہیں بلایا جا رہا، زیادہ تر تو مردوں کے احتجاج ہو رہے ہیں، تو جب خواتین کو نہیں بلایا جا رہا تو نہ جائیں، وہ احتجاج تو مرد کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی زوجہ کو 3 بار طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے بولا، پھر باپ کا نام لے کر 3 بار طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے بولا، کیا رجوع کا کوئی آپشن ہے؟ اس نے مجھے اکسایا تو میں نے غصے میں بول دیا۔ کوئی آپشن نہیں ہے بھائی، صحابہ کرام کا اجماع ہے اس پر، قرآن میں صاف طور پہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر تیسری طلاق دے دی تو کوئی رجوع کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ایک مجلس میں دی ہوں یا الگ الگ مجلس میں دی ہوں، یہ خام خواہ قرآن کی طرف ایک غلط چیز منسوب کر دی ہے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سورہ طلاق میں اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ اکٹھی مت دو، 3 مہینے کے ایک مہینے کے وقفے سے دو، اور اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ اللہ کوئی جوڑ کی صورت پیدا کر دے گا۔ بعض دفعہ آدمی غصے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اب تو ہمارا جوڑ ممکن ہی نہیں ہے تو 3 دے دو، تو اللہ کہتے ہیں تم خود کیسے فیصلہ کر رہے ہو سکتا ہے اللہ جوڑ کی صورت پیدا کر دے تو مت دیا کرو۔ تو اس لیے قرآن منع کر رہا ہے کہ 3 دینے سے 3 ہو جاتی ہیں۔ پھر اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، ابو داؤد کی حدیث بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر صحابہ نے حدیثوں کو زیادہ سمجھا ہے یا ہم نے زیادہ سمجھا ہے؟ میں بار بار اہل حدیث سے کہتا ہوں بھائی ایران تران چھوڑ دو، فلاں نے کیا لکھا فلاں نے کیا لکھا، کوئی ایک صحابی دکھا دو یار جس نے اکٹھی 3 طلاق کو 1 کہا ہو۔ عبداللہ بن عباس نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، عبداللہ بن مسعود نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، حضرت عمر نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، حضرت عثمان نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، سیدنا علی نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، عبداللہ بن عباس نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، عبداللہ بن عباس کے شاگرد حضرت عکرمہ نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا۔ جتنے صحابہ تابعین ہمیں ملتے ہیں ان سے صحیح سند سے جو بات ثابت ہے، رخصتی کے بعد اکٹھی 3 کو سب نے 3 ہی کہا ہے، اور ببانگ دہل کہا ہے، اور بہت سخت لہجے میں کہا ہے۔ عبداللہ بن عباس سے تو بالکل بے غبار صحیح سند، جس کو اہل حدیث بھی صحیح مانتے، اتنی واضح سند ہے۔ ایک شخص 3 طلاقیں دے کے آپ نے فرمایا کہ تم حماقت پہ سوار ہو کے پھر مجھ سے کہتے ہو کہ گنجائش نکالو، تو اللہ سے نہیں ڈرا، اللہ نے تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ اہل حدیثوں کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، جب بھی کچھ بات کرتے ہیں گھماتے ہیں بات کو، کہ دیوبندی کی فلاں عالم نے بھی لکھا ہے کہ 3 طلاقوں میں اختلاف ہے، فلانے نے بھی لکھا ہے، ڈمکانے، اب چھوڑ دو بھائی جس نے بھی لکھا ہے، قرآن سے دکھاؤ، صحیح حدیث سے دکھاؤ، صحابہ سے دکھاؤ۔ وہ ایک رکانہ والی حدیث دکھاتے ہیں، وہ لنگڑی لولی سند ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، اس کی سند بھی نہیں پڑھ کے سنا سکتے، وہ ایسی لنگڑی سند ہے اس کی، اور اس کو کہتے ہیں متفق علیہ اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ اور ایک محمد بن اسحاق کے
طریق سے ایک حدیث ہے حضرت رکان نے کی، محمد ابن اسحاق کے بارے میں امام احمد ابن حنبل قسم اٹھا کے فرماتے تھے کہ جب یہ مسائل کے بارے میں کوئی حدیث بیان کرے نا، اس کی حدیث حجت نہیں ہے، قسم اٹھا کے کہتے تھے. تو ایسی ایسی لنگڑی لولی حدیثوں کو وہ لا کے لے آتے ہیں قرآن و صحیح حدیث اور قرآن کے مقابلے میں. اور وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، اس کے جواب ہم کئی بار ریکارڈ کروا چکے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کرتے تھے. ہم جواب دیتے ہیں بھائی جو لوگ کرتے تھے وہ نبی کی اجازت سے تھوڑی کرتے تھے، نبی نے تھوڑی کہا تھا کرنے کا. زمانے جاہلیت میں ایک چیز تھی جو منسوخ ہو گئی لیکن بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں چلا. تو ایسے ہی 3 طلاقیں زمانے جاہلیت میں ایک سمجھی جاتی تھیں، یعنی رجوع کا حق ہوتا تھا. تو اسلام نے پھر اس حکم کو منسوخ کیا ہے، کیونکہ مرد اس سے عورت کو کھیلتے تھے، عورت کے ساتھ طلاقیں دیتے رہتے، جب عدت گزرنے والی ہوتی رجوع کر لیتے، پھر طلاقیں دیتے. تو اللہ نے کہا کہ بھائی 3 کے بعد آپشن نہیں ہے، طلاق کا لفظ زبان سے 3 دفعہ نکال سکتے ہو، لامحدود اختیار اب تمہارے پاس نہیں ہے. زمانے جاہلیت میں لامحدود اختیار تھا. اس پر میری کتاب بھی ہے، اور میرے جو تفسیر کے لیکچرز ہوتے ہیں سورہ بقرہ کی جو الطلاق مرتان والی آیتیں ہیں، اس میں ڈیٹیل سے میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، ریفرنسز کے ساتھ اور مکمل احادیث کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ. تو کسی نے تفصیل سے دیکھنا ہو وہاں دیکھ لے. تو 3 طلاقیں دینے کے بعد کسی نے اہل حدیث سے یا کسی